امریکی صدر نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روک دیا، فیصلہ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پروجیکٹ اس لیے روکا تاکہ دیکھیں ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ ایران کو نیوکلیر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ مشرق وسطیٰ کے بعد یورپ اور پھر امریکہ کی باری آتی۔ ایران کے پاس اب کوئی موقع نہیں۔ ایران کی نیوی، فضائیہ، ریڈار سب کچھ تباہ ہو چکا۔ پاک بھارت سمیت کئی جنگیں رکوائیں۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے امریکہ، پاکستان اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے، ریڈ لائنز پر بات ہو رہی ہے۔ عرب ٹی وی الجزیرہ نے واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ امریکی بضد ہے کہ وہ کسی اور نقطے سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی چاہتے ہیں کہ پہلے ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم ہو، جہاں ان مذاکرات کے آگے بڑھنے کا امکان بہت روشن ہے۔ وہیں یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ کسی ایک واقعے کو لے کر تنازع پھر بڑھ سکتا ہے۔ ٹرمپ کے دورے سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی چین پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی چین وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے چین کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ عالمی منڈی میں WTI 100.6 بیرل میں فروخت۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ UAE مربن خام تیل $106، WTI 100.6 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہمیں مغلوب یا مجبور نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی جانب سے ایران سے ہتھیار ڈالنے کے مطالبے پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ کہا عراقی وزیر اعظم سے بولا ہے امریکہ کو مشورہ دیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لے۔ اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ آج کی دنیا میں افراتفری، جبر، ناانصافی اور لاقانونیت ہے۔ یہ سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ عالمی قوانین کے تحت کوئی ملک انٹرنیشنل واٹرز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جو ایران کر رہا ہے وہ ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سمندر میں مائنز بچھانا ایک جنگی اقدام ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گیا تو وہ پوری دنیا کو یرغمال بنائے گا۔ ایران کو مذاکرات کی میز پر آ کر مطالبات ماننے ہوں گے۔ آبنائے ہرمز پر امریکی فورسز نے ایران کی 7 کشتیوں کو تباہ کیا۔ تصادم کے باعث آبنائے ہرمز میں 100 ملین سیلر ہلاک ہوئے۔ امریکی فورسز کے لیے خطرہ بننے والے ڈرون اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نیا نظام متعارف کروا دیا۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے کے خواہش مند جہازوں کو ای میل ایڈریس سے پیغام موصول ہوگا جس میں آمد و رفت کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جہازوں کو ان ضوابط پر عمل کرنا لازم ہوگا جس کے بعد ہی انہیں گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایران جارے اور امن کے لیے خطرہ اور بحران میں اضافے کا ذمہ دار ہے۔ ملکی خود مختاری کو لاحق خطرات کا طاقت سے جواب دیں گے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایرانی حملوں پر بیان۔ کہا مسلح افواج نے شہریوں کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ متحدہ عرب امارات اپنے قیام کے بعد سے ہی خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل یا ڈرون حملوں کی تردید کر دی۔ ایران کے مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا کہ امارات کی وزارت دفاع کی رپورٹ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ امارات سے ایران کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کا سخت جواب دیں گے۔ آپ کا ملک امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہ بنے۔ ایسا ہوا تو یہ امت مسلمہ کے ساتھ غداری ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل اسلام کے دشمن ہیں اور خطے میں عدم استحکام کا سبب بنتے ہیں۔ پروپیگنڈا، جھوٹے الزامات اور خود کو مظلوم ظاہر کرنا مسئلے کا حل نہیں۔ ماضی میں جو بھی ضبط و تحمل دکھایا گیا وہ اماراتی مسلمانوں کی سلامتی کی وجہ سے تھا۔
ٹرمپ فرنٹ فٹ پر، وزیر جنگ بیک فٹ پر۔ پیٹ ہیگزت کہتے ہیں آپریشن پروجیکٹ فریڈم عارضی ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کر رہا۔ آبی گزرگاہ کو کھولنے کے لیے امریکہ کو ایرانی فضائی حدود یا پانیوں میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایران کے ساتھ سیز فائر ابھی ختم نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ طے کریں گے کوئی واقعہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے یا نہیں۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی فوج ایران کے خلاف بڑی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران کی کارروائیاں اس حد تک نہیں کہ جنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیان المرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا مسلح افواج اور مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد کہا۔ مارکہ حق قومی اتحاد اور خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل کی اہمیت پر زور۔ کہا پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے۔ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ Current account, our balance of payment discussion, we stand firm in terms of the targets that we have in the economy. As far as the second and third order impact is concerned, it's a direct function of the duration and the intensity of the conflict. اس پہ بھی ہم نے جو scenario analysis ہے وہ بالکل ہم کر رہے ہیں. The fact that during this conflict we have been able to tap international capital markets after a hiatus of 4 years shows the kind of trust and confidence investors and institutional investors are showing in Pakistan. علاقائی کشیدگی ہمارے لیے اہم سبق ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب فوری منتقلی ناگزیر ہے۔ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کی تقریب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب۔ کہا ہماری قیادت خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے متحرک ہے۔ علاقائی کشیدگی کے پیش نظر محتاط حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے۔ معاشی اعشاریوں میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ خود انحصاری ہی معاشی استحکام کا اصل راستہ ہے۔ NFC میں مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نیپرا نے خاتم تائی کی قبر پر لات مار دی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 پیسے فی یونٹ سستی، قیمت میں معمولی کمی۔ مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین کو مئی کے بلوں میں 1 پیسہ فی یونٹ کا ریلیف ملے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مارچ کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت 27 پیسے اضافہ مانگا تھا۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالتیں ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلا عدالتیں ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا۔ دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار کا احترام کرتے ہوئے فیصلے کریں گی۔ ہائی کورٹ کے آئینی نوعیت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت منتقل تصور ہوں گی۔ سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت رہیں گی۔ آئینی درخواست سے متعلق اپیل وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا حکم توہین عدالت کے مقدمات متعلقہ عدالت ہی سنے گی جس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ توہین عدالت کا اختیار عدالت کے وقار اور عملداری سے جڑا ہے۔